ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سارے خوشی کو یا الہی ہر جگہ، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی
مامند نواز پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں بہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا سید دو عالم سید کون و مکان شفیع الزیبا حضور تاجدار حمد و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ السلام۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں سغائر و کبائر کی معافی عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورۃ الحدید 27واں پارہ سورۃ الحدید اس کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو رب العالمین نے سب سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میری مراد اصحاب رسول۔ تو قرآن حکیم میں فرمایا وما لکم الا تنفقوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی عام بندوں کو کہا گیا وما لکم، تمہیں کیا ہوا الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تنفقوا، کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمینوں کا بھی مالک ہے۔ اسی کی ہے زمین اور اسی کا آسمان ہے، سب کا وارث وہی ہے، زمین بھی اسی کی ملکیت ہے، آسمان بھی اسی کی ملکیت ہے۔ اب یہاں سے آگے بات فرمایا لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہے، ہاں آج خرچ کرنے والوں، اللہ کی راہ میں آج سخاوت کرنے والوں، تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ کن کے؟ من انفقا، جنہوں نے خرچ کیا۔ پہلے فرمایا تم خرچ کرو۔ آج دور حاضر میں، اس وقت موجودہ دور میں، آج کے دن ہر بندہ مومن کو قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا تمہاری توفیق ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے عزیز و اقربا پر، اپنے پڑوسیوں پر، جن پر جو جہاں تمہارا دل کرتا ہے وہاں کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم نے خرچ کر لیا، سبحان اللہ کر لیا، پروردگار کر لیا، فرمایا اے خرچ کرنے والوں تم ان خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں ہو۔ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، من انفقا، جس نے خرچ کیا، کب؟ من قبل الفتح، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے، اب فتح مکہ سے پہلے کن لوگوں نے خرچ کیا؟ فتح مکہ جب نہیں ہوا تھا
جب مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کن لوگوں نے خرچ کیا؟ اسلام کے لیے، نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کو اٹھانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اس وقت خرچ کرنے والے کون تھے؟ اصحاب رسول. کون تھے؟ بولے کون تھے؟ اور سب سے پہلے خرچ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، وہ سب سے پہلے خرچ کرنے والے. تو قرآن کہتا ہے جن نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تم ان جیسے نہیں ہو. بے شک تمہارا مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے. تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ کے دین کو تم نے تقویت پہنچائی، طاقتور کیا، اللہ کے دین کے اوپر تم نے اپنے حصے کا اپنا کام کیا. بے شک تم بھی مرتبے والے ہو، لیکن فرمایا تمہارا مرتبہ ان جیسا نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے کیا کیا؟ پہلے خرچ کیے. وقاتل، اور فتح مکہ سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. قاتل، قتال کیا، جہاد کیا. گویا وہ خرچ کرنے والے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو فتح مکہ سے پہلے قرآن کہتا ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے اس امت کے سب سے بڑے لوگ. وہ مرتبے کے اعتبار سے اس امت کے کیا ہیں؟ سب سے بڑے لوگ ہیں. اس امت کے سب سے اولین اور سب سے بڑے مرتبے والے، افضل رتبے والے، کائنات کے سب سے بڑے لوگ اس امت کے محسن نبی علیہ السلام کے اصحاب رسول ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے تم ان جیسے نہیں ہو سکتے. پوری امت کو قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم بے شک خرچ کرو، تمہارا خرچ کرنا بے شک اللہ کی بارگاہ میں رتبے والا ہے، لیکن تمہارا مرتبہ ان جیسا نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین. قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں درجے کے اعتبار سے وہ بڑے ہو. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اپنے سے بعد آنے والے اور بعد میں جہاد کرنے والوں سے یہ جو لوگ ہیں نا، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ درجے کے اعتبار سے امت کے سب سے بڑے لوگ. امت کے گئے ہیں سب سے بڑے لوگ ہیں. امت بولے امت کے گئے ہیں سب سے بڑے لوگ. ان سے بڑا امت میں کوئی بھی دوسرا نہیں ہو سکتا. چاہے وہ خرچ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، پوری دنیا کے بلین ڈالر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پوری کائنات کو اللہ کی راہ میں کیا کرے، صدقہ و خیرات بڑھا کے ہر طرح کی نیکی کروے، اصحاب رسول سے وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اصحاب رسول سے وہ نیکیوں میں آگے قرآن نے کہہ دیا. جب قرآن کہہ دے کسی چیز کو تو وہ چیز طے ہو جاتی ہے، مسلم ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی بات میں آنے والا، کوئی چاہے کتنا بڑا اسکالر ہو، کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا محقق ہو، کتنا بڑا کوئی کائنات کا عالم دین ہو، وہ اس مسئلے کو بدل نہیں سکتا. وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ تم جو ہے نیکیاں کرتے کرتے اصحاب رسول سے آگے بڑھ جاؤ گے. اس کے کہنے سے یہ نہیں ہو جائے گا. اس کے کہنے سے یہ بغیر ساری دنیا کے محدث، بغیر ساری دنیا کے جو ہے نا وہ محققین، بغیر ساری دنیا کے اسکالر اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے اس بات پہ اتفاق کر رہے کہ آج کا کوئی بندہ یا آج کے بعد آنے والا قیامت تک کوئی بندہ نیکیوں میں اصحاب رسول سے آگے بڑھ جائے گا، تو وہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ قرآن نے کہہ دیا، اور قرآن کا کہا ہوا جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. ساری زبانیں ایک طرف اور قرآن کا کہا ہوا ایک طرف، ساری کائنات کا علم ایک طرف اور قرآن کا بتایا ہوا علم ایک طرف. قرآن کی بات کو مقدم رکھا جائے گا، چونکہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو لا ریب کلام ہے. اور قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تشکیک نہیں، وہم نہیں، شک نہیں، اور جس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ دجل و فریب نہیں ہے. لہذا قرآن کا کہا ہوا کیا ہوگا؟ سب سے مقدم ہوگا.
سب سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک بات اور یہ پتہ چلی، قرآن کہتا ہے سب سے بڑے رتبے والے اصحاب رسول ہیں، تو گویا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ساری امت سے سب سے بڑے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں غلط اور ہلکی بات کرتا ہے، نیچی بات کرتا ہے، تو یہ بندہ بذات خود جو ہے بے ایمان ہو سکتا ہے، ان کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے ایمان میں کوئی فرق، چونکہ ان کو قرآن نے کیا کر دی، قرآن نے ان کو سند دے دی۔ قرآن نے کیا دے دی ان کو؟ آپ کہتے ہیں نا جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو آپ ادھر سے پکڑتے ہیں، فلاں بندہ میری گواہی دیتا ہے۔ جب آپ نے اپنا پلہ پاک کرنا ہوتا ہے، جب آپ پہ کوئی الزام لگ جائے، آپ پہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چودھری صاحب میری گواہی دیتے ہیں، چودھری عباس صاحب میری گواہی دیتے ہیں، فلاں بندہ میری گواہی دیتا ہے، فلاں کتاب میری گواہی دیتی ہے، فلاں جو ہے نا وہ سارے محلے کے لوگ میری گواہی دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں قرآن کی گواہی، صحابہ کرام کی گواہی کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے سب سے بڑے لوگ ہونے کی قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ قرآن نے کہا اولئک اعظم، قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اولئک، بولے ذرا اپنی زبان سے بولیں گے تو پڑھیں گے۔ سورہ حدید ہے یہ 27ویں سپارے کی آخری سورہ حدید ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، اس کے بعد آگے دوسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم، اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعظم کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ اعظم کا معنی سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا، امام اعظم، سب سے بڑے امام اعظم، قائد اعظم، سب سے بڑا کیا؟ قائد اعظم۔ یہی ہے نا اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ تو قرآن نے لفظ بھی استعمال کیا، قرآن کہتا ہے اولئک اعظم، اولئک، بولے اولئک دراجۃ، اولئک اعظم دراجۃ۔ قرآن کہتا ہے یہ درجے کے اعتبار سے سب سے بڑے، درجے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ سب سے بڑے۔ اب اتنی بات جب کسی کے بارے میں قرآن کہہ دے تو اب آپ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، آپ چھت کے ساتھ لٹک جائیں، آپ کسی درخت کے ساتھ لٹک جائیں، آپ الٹے لیٹ جائیں، جو مرضی کر لیں، آپ قرآن کے کہے ہوئے کو مٹا، آپ قرآن کے کہے ہوئے کو الجھا نہیں سکتے، آپ قرآن کے کہے ہوئے سے آپ پھر نہیں سکتے، آپ قرآن کے کہے ہوئے کو مٹا نہیں سکتے، جھٹلا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ قیامت تک رہنا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ تو بات یہ سمجھ آ گئی، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ گئی کہ قرآن کہتا ہے درجے کے اعتبار سے اس امت کے سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ اور صحابہ کرام میں سے بھی پھر کون؟ جو فتح مکہ سے پہلے، یعنی سارے صحابہ کرام درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن قرآن نے پھر تقسیم بھی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور کچھ فتح مکہ کے گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان دونوں میں سے بھی فرق ہے، ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ جو فتح مکہ والے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور جو فتح مکہ والے ہیں وہ بھی افضل ہیں، وہ بھی درجے کے اعتبار سے سب سے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان سے کم درجے میں، ان سے کیا ہیں؟ کم درجے۔ اچھا جی، آگے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جب ساری بات یہ قرآن نے کر دی نا کہ فتح مکہ سے پہلے جن نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر قرآن نے کہا جن نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کیا کیا؟ جہاد کیا۔ ساری بات کرنے کے بعد نا اب قرآن نے کیا کیا؟ گنڈ ماری ہے، گنڈ۔ جب آپ بندہ بات کر لیتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ آخر میں کیا کرتا ہے؟ بندہ گانٹھ لگاتا ہے۔ کیا کرتا ہے آخر میں؟ یہی ہوتا ہے نا، جب ایک آپ کلیہ بیان کر لیتے ہیں، جو لوگ ریاضی جانتے ہیں کلیہ بیان کرتے ہیں، جو پرانے استاد تھے کہتے ہیں ان میں گنڈ مارا گا، ان میں کی کروں گل نوں یہ کھلے گی نہیں کسی سے۔ تو قرآن نے جب ساری بات کر دی نا تو قرآن نے اب گنڈ لگائی۔ قرآن نے کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ قرآن نے کہا میں نے فتح مکہ سے پہلے والوں کی بات کی، میں نے فتح مکہ کے بعد والوں کی بات کی، پھر میں نے کہا یہ درجے کے اعتبار سے سارے کائنات میں افضل ترین لوگ ہیں، اور پھر قرآن نے گنڈ لگا دی۔ قرآن کہتا ہے رہا معاملہ سارے صحابہ کرام کا، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، تو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے ہی جنتی ہیں، سارے کے سارے ہی کیا ہیں؟ گنڈ لگا دی۔ کل کا معنی سمجھتے ہو نا؟ کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے۔ کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام لفظ ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے کل۔
ٹھیک ہے جی. کل وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ نے سب سے وعدہ کر لیا کیا؟ الحسنہ. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کے ناموں میں سے ایک نام جنت کا کیا ہے؟ حسنہ. جس طرح اسماء الحسنہ اللہ کے نام ہے نا، اللہ کے پیارے نام، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ. ایسے ہی جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحسنہ. اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا. مراد اب نتیجہ کیا نکلا؟ سارے اصحاب رسول جنتی. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ بھی بول دیں یار، یا ٹھیکہ میں نہیں دیا. سارے کے سارے اصحاب رسول کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو گویا جو نعرہ لگتا ہے اہل سنت کے اندر کیا نعرہ لگتا ہے؟ پتہ آتا ہے آپ کو کیا نعرہ لگتا ہے؟ بول دیں آپ کو نعرہ آتا ہے، پتہ چل جائے گا. سب صحابی نبی جنتی جنتی. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس آیت کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، سب صحابی نبی جنتی جنتی. کسی صحابی میں کوئی فرق نہیں کرنا. فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد والے ہوں، پہلے ایمان لائے ہوں، بعد میں ایمان لائے ہوں، آخر میں ایمان لائے ہوں، جو صحابی رسول ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ بس کلیہ گنڈ بج گئے. قرآن نے گنڈ لا سے. تو اب کوئی بندہ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا تم قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہو، تم قرآن کی غلطی نکال رہے ہو. اتنی سی تمہاری منہ ہے، اتنی سی تمہاری زبان ہے، اتنی سی تمہاری بوتھی ہے، اور غلطی کس کی نکال رہے ہو؟ اتنی سی بوتھی ہے، نہ منہ نہ متھا نہ پہاڑوں نہ تھا، کہ غلطی کسی کے ٹکنڈ رہے ہیں؟ قرآن دی. قرآن کہتا ہے اللہ کے سب جو ہے نا رسول کریم کے سب صحابی کیا ہے؟ جنتی ہیں. اور آپ اگر کوئی بندہ کہ نہیں جی وہ فلانا نے انج کیتا تے فلانے نے انج کی. ایک بات میں نے دو باتیں کی. ایک بات یہ کی قرآن کی نظر میں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. نیکیوں کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے امت کا کوئی شخص بھی ان سے آگے. ساری زندگی کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ولی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بخاری ہو، کوئی مسلم ہو، سارے زمانے کے نیک لوگ رل بھی جائیں نا، اکٹھے ہو جائیں، اپنی ساری نیکیاں اکٹھی کر دیں، ایک صحابی کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک صحابی کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ساری نیکیاں تو بڑی دور کی بات ہے نا، ایک صحابی کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا میرے صحابی میں سے کوئی بندہ اگر فرمایا 2 مد کیا کرے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے، کیا کرے؟ جو گندم بھی نہیں کی کرے، جو ہمارے معاشرے میں عام کھائے بھی نہیں جاتے. ہمارے معاشرے کے اندر ان کا آٹا نہیں کھایا جاتا. کوئی بیمار ہوتا ہے تب کھاتا ہوگا، یا کوئی سنت سمجھ کے ہو سکتا ہے کھاتا ہوگا. عام گندم ہی استعمال ہوتی ہے. گندم ہمارے معاشرے میں مہنگی چیز ہے. جو سے گندم ہمارے معاشرے میں یعنی عام زیادہ چیز چلنے والی ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابی جو ہے نا ایک مٹھ کے برابر کیا کرے، کیا کرے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے، کیا کرے. اور فرمایا کوئی پوری کائنات کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، کیا کرے؟ احد پہاڑ کے برابر. تو فرمایا میرے صحابی کے جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا میرے صحابی کے جتنی اللہ میرے صحابی کو جو خرچ کرنے پر ایک مٹھ نیکیاں دے گا نا، زمانے بھر کا کوئی شخص احد پہاڑ پتہ ہے کتنا ہے؟ 7 میل لمبا ہے. کتنا احد پہاڑ دیکھا ہے؟ ابھی آئی صاحب ہمارے عمرہ شریف کر کے ہیں، یہ ایچو عباس صاحب اور بھی لوگ نے دیکھا ہے. احد پہاڑ 7 میل لمبا ہے اور اونچا پتہ ہے کتنا ہے؟ ایسے کرے تو پگڑی نیچے گر جاتی ہے. 7 میل لمبا جی. فرمایا اگر کوئی میری امت میں سے پورے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی کیا کرے صرف ایک مٹھ جو ہے اللہ کی راہ میں کیا کرے صدقہ کرے، تو فرمایا میرے صحابی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ پہاڑ خرچ کرنے والے سے کیا ہوں گی. تو پتہ کیا چلا رسول کریم نے خود فرما دیا کہ ساری امت مل کے بھی میرے صحابی سے آگے. آپ نہیں بول رہے، پتہ نہیں آپ کو شوق نہیں آ رہا.
ساری دنیا جو ہے نا وہ ساری اکٹھی ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی سے کوئی آگے گزر پتہ ہے یہ میں نے باتیں کیوں کی ہیں؟ 2 باتیں میں نے کی ہیں یہ قرآن کی آیت پڑھ کے۔ کچھ لوگوں کو آج فکر ذائق ہو گئی ہے، ایک ہمارے پاکستان میں آئے تشریف آئے ماشاء اللہ ویلکم ہے پاکستان میں، ان کو آنا مبارک ہو۔ اگر وہ صرف قرآن و سنت کی بات کریں تو پھر تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ چوے مارے تو پھر جو ہے نا کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر کو ذاکر نائک صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی سے آگے بندہ بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے نیکیاں کرتا کرتا صحابی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔